اب میں دعوت خطاب دوں گا جناب مولانا شہادت حسین صاحب کو کہ وہ آئیں اور اپنے مواعظ حسنہ سے ہمیں مستفیض فرمائیں۔ ان کی آمد پہ بآواز بلند تر صلوات، اللہم صلی علی۔ یہ ٹھیک ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ صلوات۔ پھر بھی صلوات پڑھ لیں محمد و آل بیت محمد۔ اپنی اپنی حاجات کی برابری کے لیے ایک مرتبہ صلوات پڑھ لیجئے۔ اپنے اپنے مریضوں کی شفا یابی کے لیے بھی ایک مرتبہ صلوات پڑھ لیجئے۔ اپنے اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے بھی ایک مرتبہ صلوات پڑھ لیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا ابی القاسم محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذی قیل فی شانہم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ ورحمة الله على أولادهم وأصحابهم وشيعتهم ومواليهم ومحبيهم، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. صلوات۔ خداوند کریم بحق محمد و آل بیت محمد آپ کی اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ کریم اللہ 14 کے صدقے میں اس پوری آبادی پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے۔ کریم اللہ 14 کے صدقے میں ملک صاحبان کے جملہ مرحومین جو دنیا سے جا چکے ہیں، کریم اللہ 14 کے صدقے میں ان کے گناہوں کو معاف فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، بالخصوص الحاج ملک غضنفر حسین، ان کی اہلیہ اور ان کے والدین کی قبور کو منور اور کشادہ فرما۔ کریم اللہ بحق محمد و آل بیت محمد حقیقی عزادار وارث عزاداری یوسف زہرا کا جلد ظہور فرما۔ ان ساری دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک مرتبہ مل کر صلوات پڑھ لیجیے۔
ایک انتہائی مشہور اور معروف حدیث اللہ کے نبی کی، جس میں اللہ کے نبی ارشاد فرما رہے ہیں، ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجاہ، ہدایت کا چراغ حسین ہے، نجات کی کشتی حسین ہے۔ حسین ہدایت کا مرکز ہے، حسین نجات کا مرکز ہے۔ اس حدیث میں اللہ کے نبی بڑا واضح سا پیغام نہ فقط اپنے دور میں بلکہ بعد میں آنے والے مسلمانوں کے لیے اور قیامت تک کے آنے والے مسلمانوں کے لیے ایک قلیہ اور ایک قانون دے کر جا رہے ہیں کہ اگر تم یہ دیکھنا چاہو کہ ہدایت والا کون ہے یا نجات والا کون ہے، تو یہ دیکھو کہ اس کا تعلق حسین سے ہے یا نہیں ہے۔ اگر دنیا میں یہ دیکھنا چاہو کہ یہ بندہ ہدایت پر ہے، نجات پانے والا ہے، یہ دیکھو کہ اس کا تعلق سفینہ نجات سے کتنا ہے، چراغ ہدایت سے کتنا ہے۔ کوئی بندہ کہتا رہے کہ میں ہدایت پر ہوں، کہتا رہے میں نجات پر ہوں، لیکن اللہ کے نبی زبان سید الانبیاء، وہ زبان جس کے بارے میں قرآن یہ فرماتا ہے، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، میرا حبیب میری وحی کے بغیر اپنے ہونٹوں کو جنبش نہیں دیتا، بغیر وحی کے نہ بولنے والا نبی رسول اعظم یہ فرما رہے ہیں کہ ہدایت کا چراغ حسین ہے، نجات کی کشتی حسین ہے۔ یہاں ایک چیز اور بھی اس سے ثابت ہوتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ کیوں فرمایا گیا کہ حسین ہدایت کا چراغ ہے۔ عاشقان حسین کے لیے، عاشقان کربلا کے لیے، عاشقان اہل بیت کے لیے اس میں پیغام یہ ہے کہ ہر روز آپ مشاہدہ کرتے ہیں جہاں چراغ جل رہا ہوتا ہے اس کے ارد گرد چند پروانے جمع ہو جاتے ہیں۔ پروانوں کی خوبی یہ ہے وہ اس چراغ کے ارد گرد طواف کرتے ہیں، جل جاتے ہیں، چراغ نہیں چھوڑتے۔ اس حدیث میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ حسین وہ ہدایت، چراغ ہدایت ہے کہ تمہارا کام اس کے ارد گرد طواف کرنا ہے، جل جاؤ، مر جاؤ، کٹ جاؤ، چراغ ہدایت کو نہیں چھوڑنا، چراغ ہدایت کو نہیں چھوڑنا۔ ہدایت کا دروازہ حسین۔ جن لوگوں نے دروازے اہل بیت کو چھوڑ دیا، جن لوگوں نے کشتی نجات کو چھوڑ دیا، ان کی حالت کیا ہو گئی؟ عراق میں ایک علاقہ ہے حمص، وہاں پر بعد از پیغمبر اسلام کچھ عرصے کے بعد مدینے کا رہنے والا ایک شخص وہاں پہ گیا۔ جب حمص میں پہنچا تو وہاں پر مؤذن اذان دے رہا تھا اور وہ کہہ رہا تھا یشہد اللہ الہ الا اللہ۔ آواز زیادہ تو نہیں گئی؟ آواز کم کرو، آواز نہیں آ رہی لوگوں۔ صلوات پڑھیں محمد والے بیت میں۔ تو وہ مؤذن جو ہے وہ کہہ رہا تھا یشہد اللہ الہ الا اللہ۔ اذان میں ہم کیا کہتے ہیں؟ اشہد واللہ الہ الا اللہ۔ کیا مطلب؟ میں گواہی دیتا ہوں کوئی معبود نہیں سوائے اس اللہ کے۔ وہ اذان میں کہہ رہا تھا یشہد واللہ الہ الا اللہ، وہ گواہی دیتے ہیں کہ اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، میں نہیں دے رہا، وہ دے رہے ہیں۔ یہ بندہ مدینے کا مسلمان حمص میں جب پہنچا، جب مسجد میں گیا تو مولانا صاحب جماعت کرا رہے تھے، ایک ٹانگ مصلی پر،
ایک ٹانگ مصلی سے نیچے کر کے کھڑا تھا، بیچارہ پریشان ہو گیا کہ اس پیش نماز کو اور مولانا کو کیا ہو گیا کہ ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے جماعت کرا رہا ہے، ایک ٹانگ مصلی سے نیچے ہے۔ جب مولانا نماز سے فارغ ہوئے تو کہا، پوچھا مولانا یہ اذان کی کیا حالت ہے؟ اذان آپ نے بگاڑ دی ہے، نماز کی یہ حالت ہے۔ شاہ جی نماز کی یہ حالت ہے۔ کہا ہمارا مسلمان مؤذن چھٹی پہ گیا ہوا تھا، ہم نے ایک یہودی کو مؤذن رکھا ہے۔ کہا یہ دو ٹانگیں ہیں آپ کی، ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھا رہے ہو؟ کہا میری ایک ٹانگ نجس تھی، دوسری پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھا رہا ہوں۔ یہ مسجد سے باہر نکلا، کچھ لوگ ایک جنازے کو لے کے جا رہے تھے، زندہ بندہ ہے، اس کو جنازے پہ رسیوں سے پکڑ کر دفن کرنے کے لیے لے جا رہے تھے۔ وہ کہہ رہا ہے میں زندہ ہوں، یہ سارے اس کو دفن کرنے کے لیے لے جا رہے تھے۔ قاضی کے پاس گیا کہ میں جا کے پوچھوں معاملہ کیا ہے۔ قاضی کے پاس گیا تو قاضی شراب کے گھونٹ پی کر زانو پہ ہاتھ مار کر کہہ رہا تھا، اللہ کی قسم یہی شراب ہے۔ اس نے کہا پتہ نہیں یہاں دین کیسے پہنچا، یہ مسلمانوں کی حالت کیا ہو گئی۔ قاضی سے کہتے ہیں قاضی یہ کیا معاملہ ہے؟ کہتے ہیں میرے پاس شراب کا معاملہ آیا تھا، میں پی کے بتا رہا ہوں، اللہ کی قسم یہی شراب ہے۔ کہا وہ جو بندے 40-50 بندے لے جا رہے تھے ایک زندہ بندے کو دفن کرنے کے لیے، اور وہ زندہ بندہ کہہ رہا تھا کہ میں زندہ ہوں۔ قاضی کہتا ہے یہ بتاؤ ایک بندے کی بات ماننی ہے یا 50 کی مانوں؟ 50 کہہ رہے ہیں مردہ ہے، وہ ایک کہہ رہا ہے میں زندہ ہوں۔ اب ظاہر ہے میں نے زیادہ لوگوں کی بات ماننی ہے، اس لیے کہ وہ زیادہ گواہی دے رہے ہیں۔ جب دروازے ہدایت کو چھوڑ دیا جائے، جب حسین کا دروازہ چھوڑ دیا جائے تو مسلمانوں کے اسلام کی یہی حالت ہوتی ہے۔ جب حسین جیسے بادشاہ کو چھوڑ دیا جائے، جب اہل بیت جو کشتی نجات ہے اس کو چھوڑ دیا جائے تو پھر آذانوں کی بھی یہی حالت ہوتی ہے، نماز کی بھی یہی حالت ہوتی ہے، قاضی کی بھی یہی حالت ہوتی ہے۔ جس نے دامن اہل بیت کو چھوڑا ہے، جس نے دروازے ہدایت کو چھوڑا ہے، وہ دنیا میں بھی تباہ و برباد ہوا ہے، آخرت میں بھی تباہ و برباد ہوگا۔ ان الحسین مصباح الہدی، ہدایت کا چراغ حسین، نجات کی کشتی حسین۔ صادق آل محمد سے کسی نے سوال کیا، مولا کیا آپ سب کشتی نجات نہیں ہیں؟ خصوصیت کے ساتھ اللہ کے نبی نے حسین مظلوم کے بارے میں کیوں فرمایا کہ ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاۃ، کہ حسین ہدایت کا چراغ اور نجات کا سفینہ ہے؟ کیا اب سب کے سب اہل بیت سفینہ نجات نہیں ہے؟ فرمایا کیوں نہیں، ہم سب کے سب سفینہ نجات ہیں، وَلَكِنَّ سَفِينَةَ الْحُسَيْنِ أَسْرَى وَأَوْسَعَ، لیکن جو حسین کا سفینہ ہے وہ وسیع بھی ہے، تیز بھی ہے۔ سفینہ اہل بیت جو سفینہ حسین ہے یہ وسیع بھی ہے، تیز بھی ہے۔ حور کو کتنا وقت لگا تھا نجات پانے کے لیے؟ صلوات پڑھیں محمد و آل بیت محمد پر۔ حور کو کتنا وقت لگا تھا نجات پانے پر، ساحل پہ پہنچنے پر؟ پس حور نے کشتی نجات پہ سوار ہونے کی دیر تھی، کشتی جو کرنا خدا جو تھا اس نے نجات دینے میں دیر نہیں لگائی، کشتی نجات نے اس کو ساحل پر پہنچانے کی دیر نہیں لگائی۔ اور جو صادق نے فرمایا کہ حسین کا سفینہ وسیع بھی ہے، تیز تر بھی ہے۔ معصوم فرماتے ہیں روز قیامت انسانیت کی 100 صف ہوگی، انسانیت کی 100 صف ہوگی۔ معصوم فرماتے ہیں ایک صف ہم سارے اہل بیت کی شفاعت کے نتیجے میں جنت میں جائیں گی، اور 99 صف تنہا حسین کی شفاعت سے جنت میں جائے گی۔ ایک صف ہم اہل بیت کی شفاعت سے جنت میں جائے گی، اور تنہا حسین کی شفاعت سے 99 صف شفاعت پائے گی اور جنت میں جائے گی۔ اور فرمایا ان الحسین باب من ابواب الجنہ،
حسین جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے، اور اللہ نے دشمن حسین پر جنت کی خوشبو کو حرام قرار دیا ہے۔ بارگاہ رب العزت میں آقا حسین علیہ السلام ایک دفعہ تشریف لے آئے۔ چھوٹا سا سن مبارک تھا شہزادے کا، چھوٹا سا امامہ پہنا ہوا تھا، چھوٹی سی آباد دوش پر تھی۔ اللہ کے نبی نے دیکھ کر فرمایا السلام علیکہ یا زین السماوات والارضین، اے زمینوں اور آسمانوں کی زینت حسین میرا سلام، اے آسمانوں اور زمینوں کی زینت حسین میرا سلام۔ صحابی رسول نے عرض کی یا رسول اللہ، کیا آپ کے علاوہ بھی کوئی آسمانوں کی اور زمینوں کی زینت ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا آسمان والے تم زمین والوں سے زیادہ حسین کی قدر و منزلت کو جانتے ہیں۔ جب لوگ بارگاہ نبی میں آتے تھے اس وقت اور آج بھی مسلمان بڑی عقیدت کے ساتھ اور بڑے احترام کے ساتھ جب روضہ رسول پہ جاتے ہیں نا تو ایک جملہ کہتے ہیں بے ابی انت و امی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہے اللہ کے رسول۔ اس وقت کے مسلمان جب بارگاہ نبی میں آتے تھے سلام کرنے کے بعد یہ کہتے تھے بے ابی انت و امی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہے اللہ کے رسول۔ آج کا مسلمان بھی جب بارگاہ نبی میں حاضر ہوتا ہے السلام علیکم یا رسول اللہ، بے ابی انت و امی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہے اللہ کے رسول۔ اور قیامت تک آنے والا ہر مسلمان بڑی عزت، بڑی ایمان اور عقیدت کے ساتھ یہ کہتا ہے السلام علیکم یا رسول اللہ، بے ابی انت و امی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہے اللہ کے رسول۔ لیکن وہ کتنی عظیم ہستی ہوگی کہ جس کے بارے میں اللہ کے نبی فرما رہے ہیں بے ابی انت و امی یا حسین، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو اے حسین۔ پوری دنیا جس کی بارگاہ میں پہنچ کر یہ کہتی ہے بے ابی انت و امی یا رسول اللہ، وہ ہستی حسین آقا کے بارے میں فرما رہی ہے بے ابی انت و امی یا حسین، میرے ماں باپ آپ پر قربان اے حسین۔ آئے ایک دفعہ گھر میں ام سلمہ سے کہا ہے ام سلمہ میں ایک حجرے میں جا رہا ہوں، کوئی بندہ مجھے بے آرام نہ کرے، آرام کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی حجرے میں تشریف لے گئے۔ اسی اثناء میں شہزادہ حسین تشریف لاتے ہیں۔ سلام کرنے کے بعد پوچھتے ہیں نانی اماں میرے نانا گھر میں ہیں؟ فرمایا ہاں بیٹا، آپ کے نانا اندر آرام کر رہے ہیں۔ اور فرمایا کہ آپ کے نانا نے فرمایا کوئی بندہ مجھے بے آرام نہ کرے، میں آرام کرنا چاہتا ہوں۔ ایک مرتبہ نانی کی وجود پر نگاہ ڈالی اور فرمایا نانی اماں میں حسین بھی، کیا میں حسین بھی اندر نہیں جا سکتا؟ نانے اور نواسے کی یہ گفتگو چل رہی تھی، اندر سے اللہ کے نبی نے فرمایا ام سلمہ میرے حسین کو آنے دے۔ اور ام المؤمنین حضرت ام سلمہ فرماتی ہے میں دیکھ رہی تھی اللہ کے نبی بستر پر آرام فرما رہے تھے، چٹائی پر آرام فرما رہے تھے ہناک یا حسین، اے حسین میرے سینے پہ سوار ہو جا۔ رسول خدا کا سینہ تھا، حسین کے پاؤں تھے، حسین اپنے نانا کے سینے پہ سوار آئے۔ اور ایک مرتبہ اللہ کے نبی گھر میں آتے ہیں، پوچھتے ہیں ام المومنین سے گھر میں کچھ کھانے کے لیے ہے؟ کہا گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی گھر سے باہر نکلنے لگے تو ام المومنین نے پوچھ لیا یا رسول اللہ کہاں تشریف لے جا رہے ہیں؟ کہاں تشریف لے جا رہے ہیں؟ کہا میں زہرا کے گھر میں جا رہا ہوں۔ کہا کیوں؟ کہا جب میں حسن و حسین کو دیکھتا ہوں میری بھوک ختم ہو جاتی ہے، جب حسن و حسین کو دیکھتا ہوں میری بھوک ختم ہو جاتی ہے۔ گھر میں آئے، سیدہ کے گھر میں جب آئے، اپنی بیٹی کے گھر میں آئے تو دیکھا نہ حسن ہے نہ حسین ہے، کوئی شہزادہ گھر میں نہیں ہے۔ بیٹی کہاں گئے شہزادے؟ فرمایا میں بھی کافی دیر سے انتظار میں ہوں، بچے گھر بھی نہیں ہیں۔
سید الانبیاء چند اپنے ساتھیوں کے ساتھ نکلے تلاش کرنے کے لیے، تو حدیقہ بنی نجار میں دیکھا کہ شہزادے آرام کر رہے ہیں۔ انداز کیا ہے؟ ایک جبرائیل کا پر نیچے ہے جس پہ شہزادے آرام کر رہے ہیں، دوسرے پر سے جبرائیل نے سایہ کیا ہوا ہے۔ پروں پر آرام کرنے والے شہزادے، صلوات پڑھیں محمد والے بیت محمد۔ ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاہ۔ آج پوری دنیا میں جہاں ہدایت کی بات ہے، آج پوری دنیا میں جہاں نجات کی بات ہے، آج جہاں پوری دنیا میں دین کی بات ہو رہی ہے، اس کا مرکز حسین ابن علی ہیں۔ آج جو دنیا نجات پر ہے، آج جو دنیا ہدایت پر ہے، اس کا مرکز حسین ابن علی ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ میرا یہ حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ اور کشتی نجات، ایک کشتی نجات حضرت نوح نے بھی بنائی تھی، لیکن نوح کی کشتی میں اور کشتی اہل بیت میں بڑا فرق ہے۔ جو کشتی نوح بنائی تھی نا حضرت نوح نے، بڑا وقت لگا، لیکن اس کشتی نوح میں ایک وقت کے لیے تھی، مخصوص زمانے کے لیے تھی، مخصوص لوگوں کے لیے تھی۔ لیکن جو کشتی اہل بیت ہے، یہ فقط رسول اللہ کے زمانے کے لیے نہیں تھی۔ وہ کشتی نجات، جو کشتی اہل بیت ہے، جو سفینہ اہل بیت ہے، فقط اہل بیت کی ظاہری زندگی کے لیے نہیں تھی، بلکہ آج بھی کشتی نجات چل رہی ہے، ہمیں سوار ہونے کی دیر ہے۔ یا علی، اور یہ کشتی قیامت تک کے لیے لوگوں کو ہدایت دینے کے لیے ہے، چاہے وہ طوفان بد عملی ہو، طوفان بد عقیدتی ہو، جس قسم کا طوفان ہو، ان سارے طوفانوں سے نجات دے گی کشتی اہل بیت۔ جب کشتی نوح بن رہی تھی تو ایک بڑھیا ایک چھوٹی سی گٹھری اٹھا کر ہر روز آتی تھی بارگاہ نبی میں، اے اللہ کے نبی کشتی چلنے کے لیے تیار ہوئی ہے یا نہیں؟ اللہ کے نبی فرماتے تھے نہیں، ابھی تیار نہیں ہوئی۔ پھر چلی جاتی، ہر روز صبح آتی اپنا سامان تھوڑا سا اٹھا کر۔ ایک دن اللہ کے نبی نے حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ جب کشتی چلنے کے لیے تیار ہو جائے گی میں آپ کو بتا دوں گا، اطلاع کر دوں گا، آپ ہر روز زحمت نہ کیا کریں۔ کشتی جب بن گئی، اور کشتی نوح جو بنی اس پہ وقت بھی بڑا لگا، اس کی بہت ساری وجوہات، اس میں ایک خوبی یہ تھی جو کشتی حضرت نوح علیہ السلام نے بنائی تھی، وہ 3 منزلہ کشتی تھی، 3 سٹوریاں تھی کشتی نوح کی۔ ایک میں انسان تھے، ایک میں حیوان تھے، ایک میں ان کے کھانے پینے کا سامان تھا۔ جب کشتی نوح بن گئی، کشتی نے پوری زمین کا چکر لگایا، جو سوار ہونے والے تھے وہ سوار ہو گئے، نجات پا گئے، جو سوار نہ ہوئے وہ تباہ و برباد ہو گئے۔ جب واپس آئے تو اس بڑھیا کو بتانا بھول گئے اللہ کے نبی۔ اللہ کے نبی بھولتے ہیں؟ اللہ کا نبی بھولتا نہیں ہے، جو بھول جائے وہ نبی نہیں ہوتا، جو بھول جائے ہم اس سے کچھ نہیں مانتے۔ یہ ایک مصلحت خدا ہوتی ہے، ہمیں سمجھانے کے لیے بعض معاملات ہوتے ہیں۔ جب واپس آئے دیکھا کہ ایک جھونپڑی باقی ہے، اللہ کے نبی گئے، وہ بڑھیا بڑی بے چینی کے ساتھ انتظار کر رہی تھی، دیکھ کر فرماتی ہے اے اللہ کے نبی کشتی چلنے کے لیے سوار ہو گئی۔ فرمایا تو سوار نہیں ہوئی؟ کہا نہیں۔ کہا اتنا بڑا طوفان آیا تمہیں پتہ نہیں چلا؟ کہ نہیں، چند بارش کے قطرے آئے، اس کے بعد مجھے کوئی پتہ نہیں چلا۔ یہاں معصوم فرماتے ہیں اس پورے طوفان نوح میں جس طرح وہ بڑھیا بچ گئی ہے نا طوفان سے، ہم اہل بیت سے محبت کرنے والا قیامت کی مشکلات سے اسی طرح بچ جائے گا۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا اذا اراد اللہ بعبد خیرا، اللہ جب کسی بندے سے نیکی کا ارادہ کرتا ہے اس کے دل میں محبت حسین پیدا کر دیتا ہے۔ اللہ جس قوم سے نیکی کا ارادہ کرتا ہے، اللہ جس سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، اس کے قلب میں محبت حسین پیدا کر دیتا ہے۔ اس کا معنی یہ ہے اللہ آپ سے ہدایت،
اللہ آپ کی خیر خواہی چاہتا ہے، اللہ آپ سے بھلائی کرنا چاہتا ہے۔ اور پھر فرمایا جب اللہ کسی سے نیکی کا ارادہ کرنا چاہتا ہے اس کے قلب میں زیارت حسین کی محبت پیدا کر دیتا ہے، قبر حسین کی زیارت کی محبت پیدا کر دیتا ہے۔ بس 2 جملے زیارت کے حوالے سے، اور آپ کی زحمت کو تمام علماء سے پوچھ لیں، بزرگ عالم دین بھی موجود ہیں یہاں پہ، میں تو طالب علم ہوں۔ اگر آپ مدینہ جا رہے ہیں نا شاہ جی، اور روضہ رسول کی زیارت کے لیے، اگر آپ کو جان کا خطرہ ہے آپ جان بچا لیں، زیارت چھوڑ دیں۔ شاہ جی ایسی بات ہے نا، اگر آپ مدینہ جا رہے ہیں روضہ رسول کی زیارت کے لیے، آپ کو جان کا خطرہ ہے آپ زیارت پہ نہ جائیں، زیارت چھوڑ دیں، جان بچا لیں۔ اگر آپ نجف جانا چاہتے ہیں علی مولا کی زری کی زیارت کے لیے، آپ جان کا خطرہ ہے زیارت چھوڑ دیں، جان بچا لیں۔ صلوات پڑھیں محمد علیہ وسلم۔ اگر آپ نجف جا رہے ہیں، جان کا خطرہ ہے جان بچا لیں، زیارت چھوڑ دیں۔ سمرہ جا رہے ہیں زیارت کے لیے، جان کا خطرہ ہے جان بچا لیں، زیارت چھوڑ دیں۔ قاظمین جا رہے ہیں، جان کا خطرہ ہے جان بچا لیں، زیارت چھوڑ دیں۔ لیکن واحد زیارت مظلوم کربلا ہے، جان کا خطرہ ہے، حکم ہے جان جاتی ہے چلی جائے، زیارت کو ترک نہ کرو۔ زیارت کو ترک نہ کرو۔ اور زیارت قبر مظلوم رسول اللہ سے صلہ رحمی کے برابر ہے۔ زیارت قبر مظلوم کرنا گویا رسول اللہ سے آپ صلہ رحمی کر رہے ہیں۔ جب زائر نکلتا ہے نا گھر سے زیارت مظلوم کے قصد اور ارادے سے، 70,000 ملائکہ، اللہ اکبر، اتنا اہتمام ہے زائر حسین کے لیے، 70,000 ملائکہ اس کو حفاظت کے ساتھ منزل مقصود پہ پہنچاتے ہیں۔ 70,000 ملائکہ منزل مقصود پر۔ جب روز قیامت ہوگا اللہ کی طرف سے منادی ندا کرے گا کہاں ہیں زائر حسین، تو ایک بہت بڑی تعداد حسین کے زائرین کی جمع ہو جائے گی میدان محشر میں۔ شرف دیکھے زائر حسین کا، منزلت دیکھے زائر حسین کی، مقام دیکھے زائر حسین کا، ایک بہت بڑی تعداد جب کھڑی ہو جائے گی، اللہ ان کو حکم دے گا کہ آپ فقط کوثر پینے والوں میں شامل نہ ہو، جاؤ کوثر پلانے والوں میں شامل ہو جاؤ۔ زائر نے کوثر پینا نہیں ہے، زائر حسین نے کوثر پلانا ہے۔ دوسری فضیلت زائر حسین کی، میدان محشر میں جب زائر حسین ہوگا، جہاں اہل بیت نے شفاعت کرنی ہے، جہاں اہل بیت نے شفاعت کرنی ہے، زائر حسین نے بھی شفاعت کرنی ہے۔ ایک بندے کی نہیں، 2 بندے کی نہیں، 10 20 کی نہیں، 50 کی نہیں، 60 70 کی نہیں، 100 بندے کی شفاعت کا حق اللہ دے گا زائر حسین کو۔ زائر حسین جا جس کا جی کرتے شفاعت کر، اللہ تیری شفاعت کو قبول کرے گا۔ اور جو زائر حسین ہے، اللہ لے جائے سب کو، جو زائر حسین ہے، جب کربلا جاتا ہے، عظمت زائر حسین دیکھیں، جب کربلا جاتا ہے وہاں پر جو موجود ملائکہ ہیں وہ اپنے پر چہرے زائر کے چہرے سے مس کرتے ہیں، اس کی برکت ہمیں شامل ہو جائے۔ معصوم ہے ملائکہ، وہ معصوم ملائکہ زائر کے چہرے کے ساتھ اپنے پر مسے کرتے ہیں تاکہ ان کی برکت ہمیں حاصل ہو جائے۔ اور معصوم فرماتے ہیں وہاں پر 70,000 ملائکہ ہیں نماز پڑھ رہے ہیں، 70,000 ملائکہ مشغول نماز ہیں۔ ملائکہ کی 1 رکعت نماز انسانوں کی 1000 رکعت کے برابر ہے، انسانوں کی 1000 رکعت کے برابر 1 رکعت ملائکہ کی۔ 70,000 ملائکہ نماز پڑھ رہے ہیں، وہ جو نماز ملائکہ پڑھتے ہیں اس کا ثواب زائر حسین کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے۔
ظاہر حسین، اور معصوم فرماتے ہیں آپ جو کھانا کربلا میں کھاتے ہیں نا، ظاہراً وہ دنیا کا کھانا ہے، معصوم فرماتے ہیں وہ تو جنت سے آیا ہے۔ جب ظاہر حسین پہنچے گا، آخری بات اور اپنے شاہ صاحب کو دعوت دوں، دعوت خطاب دوں، جب ظاہر جائے گا نا جنت میں، اور لوگ بھی جنت میں ہوں گے، وہ جنتی پوچھیں گے باقی لوگوں سے، ملائکہ سے، جنتیوں سے، یہ کون لوگ ہیں جن کو جنت میں اتنا پروٹوکول، اتنا عزت اور وقار؟ وہ کہیں گے یہ ظاہر حسین ہیں۔ وہ جنت میں جا کر بھی خواہش کریں گے کاش ہم بھی ظاہر حسین ہوتے۔ اور جنت میں جو دسترخوان لگایا جائے گا انبیاء کے لیے، معصومین کے لیے، جس میں سارے انبیاء نے بیٹھنا ہے، ائمہ نے بیٹھنا ہے، ظاہر حسین کو اللہ یہ عزت دے گا، یہ شرف دے گا، جاؤ ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاؤ۔ ظاہر حسین، یہ عظمت حسین کا نتیجہ ہے، یہ حسین کی قربانیوں کا نتیجہ ہے کہ آج دین زندہ ہے۔ آج گھر گھر میں اگر دین ہے تو یہ حسین کی قربانیوں کا نتیجہ ہے۔ دین کو بچانے کے لیے اہل بیت نے بڑی قربانیاں دی ہیں۔ دین کو بچانے کے لیے ہم شکل پیغمبر جیسے جوان دیے ہیں، دین کو بچانے کے لیے عباس جیسے بھائی کے بازو دیے ہیں، دین کو بچانے کے لیے علی اصغر جیسے جوان دیے ہیں، دین کو بچانے کے لیے ششمہ علی اصغر خرچ کیا ہے۔ دین کو بچانے کے لیے جب دیکھا نا حسین نے میرے نانے کا دین اب بھی نہیں بچتا، تو نانے کے دین کو بچانے کے لیے زہرا کی بیٹیوں کی چادریں دی ہیں۔ دین پہ خرچ ہوا ہے زہرا کا، دین پہ خرچ ہوا ہے رسول کی بیٹیوں کا، دین پہ خرچ ہوا ہے ان بیویوں کا جو کبھی گھر سے باہر نہیں نکلی تھی۔ دین کو بچانے کے لیے سکینہ کے گوشوارے دینے پڑے تو گوشوارے دیے۔ کربلا میں جو روز عاشور پہلے شہید ہوئے نا، وہ پہلے مشکلات سے نجات پا گیا ہے۔ جو کربلا میں جتنی دیر زندہ رہا ہے وہ اتنی دیر پیاسا رہا ہے۔ کربلا میں سب سے زیادہ اگر کوئی پیاسا ہے تو علی اصغر پیاسے تھے، اور علی اصغر کے بعد اگر سب سے کوئی پیاسا ہے تو حسین کی لاڈلی سکینہ پیاسی تھی۔ شام غریبہ کو جب پانی لایا گیا اور علی کی بیٹی نے پانی تقسیم کرنا شروع کیا نا عزاداروں، تو سب سے پہلے سکینہ کو دیا، کہا سکینہ بیٹی تو سب سے چھوٹی ہے، تو پیاسی ہے، پہلے پانی تو پی۔ اب سکینہ نے پانی لیا، چلی ہے مقتل کی طرف۔ جناب زینب پوچھتی ہیں بیٹی سکینہ کہاں جا رہی ہو؟ کہا پھپھی اماں آپ نے نہیں فرمایا تھا پانی آیا ہے پہلے چھوٹا پیے؟ پھپھی اماں میرا اصغر پیاسا ہے، میں اصغر کو پانی پلانے کے لیے جا رہی ہوں۔ عزاداروں جہاں تک یہ قافلہ گیا ہے نا، پیاس ساتھ ساتھ گئی ہے۔ حمز کے مقام پر علامہ علی نقی نکر نے لکھا، حمز کے مقام پر قافلہ رکتا ہے، شمر اپنی فوج کو پانی پلانے لگتا ہے، فوج کے بیٹھنے کے لیے شامیانے لگائے گئے، اولاد رسول دھوپ پر بیٹھی رہی۔ ایک مرتبہ جناب سکینہ نے کہا پھپھی اماں مجھے اجازت ہے میں شمر سے پانی مانگ لوں؟ کہا ہاں بیٹی اگر دیتا ہے تو لے لے، اللہ نہ کرے کسی شریف ذاتی کو اپنے بابا سے سوال کرنا پڑے، اللہ نہ کرے کسی شریف ذاتی کو اپنے بابا کے قاتل سے سوال کرنا پڑے۔ کون چلی ہے سوال کرنے کے لیے؟ چلی ہے تو سکینہ
پانی مانگنے کے لیے شمر سے۔ علامہ علی نقی نکر نے کیا لکھا؟ 3-4 سالہ سکینہ، سر پہ چادر نہیں ہے، پاؤں میں جوتے نہیں ہیں، ہاتھوں میں خالی جام، اتنی گرم زمین تھی، ایک پاؤں رکھتی تھی دوسرا اٹھا لیتی تھی، پھر دوسرا رکھتی تھی پہلا اٹھا لیتی تھی۔ شمر کے پاس آئی ہے، بڑا معصومانہ سوال کیا کہ اے شمر، میں یہ نہیں کہتی پہلے پانی مجھے دے، اتنا ضرور کہتی ہوں اگر بچ جائے تو مجھے ضرور دینا۔ ایک مرتبہ شمر نے سکینہ کی طرف دیکھا، کوئی جواب نہ دیا۔ جب شمر اپنی فوج کو پانی پلا رہا تھا، سکینہ ساز ساز چل رہی تھی۔ جب چلنے کی طاقت ختم ہو گئی، ایک جگہ پر بیٹھ گئی۔ شمر اپنی فوج کو پانی پلا چکا، اپنی سواریوں کو پانی پلا چکا۔ جب فوج پانی پی چکی، جب گھوڑے پانی پی چکے، اب پانی بچ گیا۔ آئی ہے رسول زادی، آ کر کہتی ہے شمر اب تو پانی بچ گیا ہے، اب تو مجھے پانی دو۔ ایک مرتبہ خالی جام کی طرف دیکھا، سکینہ کے سامنے پانی کو زمین پر گرا دیا، اس نم زمین کو، مٹی کو اکٹھا کیا۔ کبھی پاؤں رکھتی تھی، کبھی دوسرا پاؤں رکھتی تھی۔ میں کہوں گا میری آقا زادی، اے مدینہ میں سونے والی میری زخمی پہلو آقا زادی، اے والی مدینہ آ دیکھ، آج ہر کوئی پانی پی رہا ہے، ظالم پانی پی رہے ہیں، ان کے گھوڑے پانی پی رہے ہیں، تیری سکینہ پیاسی ہے، تیری اولاد پیاسی ہے۔ یہ قافلہ چلتے چلتے جب پہنچے شام، سال بن سعد بھی رسول، وہ کہتا ہے میں نے کسی سے پوچھا کہ آج کون سی عید ہے؟ شام والوں نے بڑے رنگ برنگے کپڑے پہنے ہیں۔ کہا اے سال بن سعد، کیا تجھے پتہ نہیں آج اولاد رسول کو گرفتار کر کے لا رہے ہیں؟ یہ کہتا ہے جب میں نے دیکھا تو کچھ سر ہیں جنوں کے نیزہ پہ سوار تھے، کچھ پردہ دار تھی جن کے سروں پہ چادریں نہیں تھی، ہاتھ پسے گردن بندھے تھے۔ ایک بڑھیا عورت نے مکان کی چھت پر ایک پتھر اٹھایا اور حسین کی پیشانی کا نشانہ بنایا۔ حسین کی پیشانی پہ پتھر کا لگنا تھا۔ صحابی رسول کے دستے بد دعا بلند ہوئے، فرمایا اللہم اہلکہا ومن معہن، میرے اللہ اس بڑھیا کو، اس ساتھی عورتوں کو تباہ کر دے۔ میں کہوں گا اے صحابی رسول، آیا تیرا دل زیادہ زخمی ہے یا زہرا زادیوں کے دل زیادہ زخمی ہے؟ تو ایک پتھر لگتا برداشت نہ کر سکا۔ میرا سلام ہو علی کی بیٹیوں پر جو 70 قدم پہ کھڑی دیکھ رہی تھی اور فرما رہی تھی اما فیکم مسلم، کیا تمہارے درمیان کوئی مسلمان نہیں؟ تو ایک پتھر لگتا برداشت نہ کر سکا۔ میرا سلام سکینہ بنت الحسین پر جو کربلا سے لے کر کوفہ سے لے کر شام تک ہر روز یہ منظر دیکھتی تھی، کوئی پتھر مار رہا تھا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔